اللہ کی لعنت، لکھنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت، کھلانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت، گواہی دینے والے کے اوپر اللہ کی لعنت۔ آج کیا نہیں کر رہے ہم، بغیر ضرورت صرف شوق میں آ کر کے اپنی خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے آج اپنی اوقات سے بڑھ کر فائنانس میں بڑی بڑی گاڑیوں کو نکالتے ہیں۔ اے مسلمانوں کی جماعت، سود مانا کہ تم نے لیا نہیں، آکلہ و موکلہ، سود تم نے لیا نہیں، دیا، اور لینے دینے والے کے اوپر اللہ کی لعنت۔ اب یہ کہو کہ ہم پوری زندگی سود میں ڈوب جا رہے ہیں، برکت ہماری زندگی میں کہاں سے آئے؟ آج اسٹائل کے لیے، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، ہوس پوری کرنے کے لیے ہم بینکوں سے وہ لون لیتے ہیں جو زندگی کا بیشتر حصہ وہ لون کی بھرپائی میں گزر جاتے ہیں، چاہے وہ شادی کے لیے لون لیتا ہو، یا گاڑی کے لیے لون لیتا ہو، یا مستی کرنے کے لیے لیتا ہو، انجوائمنٹ کے لیے لیتا ہو، یا کسی اور چیز کے لیے لون لیتا ہو۔ یاد رکھے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو چکی ہے، اور جو سودی کاروبار میں مبتلا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو چکی ہے۔ اللہ کے لیے وہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اے امت کے جیالو، یاد رکھو جھوپڑی میں رہنے والے بھکمنگے فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے، اس لیے خواہشات کے پیچھے نہ بھاگو۔ تمہاری خواہشات تمہارے سگوں کے ساتھ زنا کرنے پر آمادہ کرے گی، چونکہ تم سود میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہیں حواس ہی نہیں رہے گا میں کیا کرنے جا رہا ہوں، یہ کون ہے، یہ کون ہے، ہر طرح کے حرام کاری اور حرام خوری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ باہر صورت اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اس امت میں بھی وہ لوگ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا، اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ تو آج سود کے نام پر ہم بدکاریاں کر رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، سود کھلا رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، سود دے رہے ہیں۔ یہ دیکھو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے برابر جرم ہے۔ ہر معاملات میں اگر جائزہ لیا جائے، ہمارا پہناوا ایسا، ہمارا پہناوا ایسا جس سے شیطان بھی شرما جائے، ایسے ایسے لباس چاہے مردوں کے ہو عورتوں کے ہو، ایسا ایسا انداز جاری ہوا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ آج ایک یہودی کا بچہ، عیسائی کا بچہ، بت پرستوں کا بچہ، اسلام دشمن کا بچہ اگر اپنی پیٹ یہاں سے پھاڑتا ہے تو اس قوم کا بچہ جو مسلمان کہلاتا ہے وہ بھی یہیں سے پھاڑتا ہے۔ اس کے ہیئر اسٹائل خنزیر کی شکل کے ہو، یہ بھی خنزیر کی شکل اپنے ہیئر اسٹائل بناتے ہیں، سور کٹنگ کراتے ہیں، اپنے بالوں کو انداز میں کرتے ہیں۔ اے مسلمانوں کی جماعت، اے مسلمانوں کے بچوں، اے فرزندان اسلام، اے اسلام کے سپوتوں، وہ تمہارا کام نہیں، وہ شیطان کا کام ہے کہ شیطان ایک روش جاری کرتا ہے، ایک طریقہ لانچ کرتا ہے، اور تم بڑے محبت کے ساتھ اس کے طریقے کو فالو کرتے ہو، گویا کہ تم اس سے محبت کا اظہار کرتے ہو۔ رب تعالی نے کہا وَلَن تَرْضَ الْيَهُودُ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے امت کے جیالو، رب نے کہا کہ ہرگز ہرگز یہود و نصارہ، یہ اسلام دشمن قومیں، یہ اللہ کے دشمن قومیں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگی، تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس کے دین کی پیروی نہ کرنے لگو، اس کے طریقے کو اپنانے نہ لگو، اس کے دین کو فالو نہ کرنے لگو۔ اللہ نے کہا ہرگز تم سے راضی نہیں ہوگا۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے ہمارے ضمیر کو، ہمارے ایمان کو اتنا دھندلا اور گندلا کر دیا کہ نبی کی شکل سے ہمیں نفرت ہو گئی، نبی کے پہناوے سے ہمیں نفرت ہو گئی، نبی کی ادا سے ہمیں نفرت ہو گئی، پھر بھی ہم بڑے مسلمان ہیں، پھر بھی ہم وارثان جنت ہیں، پھر بھی ہم وارثان صحابہ ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ باطل ہے، اور ہم اس ڈگر پہ چل چکے ہیں، اس راہ پہ چل چکے ہیں جس راہ کی انتہا
جس راستہ کا اختتام اتنا بھیانک ہے، خدا کی قسم اگر یہ امت کے جیالے سمجھ جائے تو کبھی بھی یہود و نصارہ کے اسٹائل اور یہود و نصارہ کی روش کو نہ اپنائے، اس پر تھوکے، اس پر لعنت بھیجے، جبکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خالف الیہود، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ یہی وجہ ہے کہ ذی الحجہ محرم کے روزے کے متعلق ایک روزہ پہلے مسلمان بھی رکھتا تھا، یہودی بھی رکھتا تھا، رسول اللہ نے کہا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، اور تم 9 محرم کو بھی ایک روزہ رکھو، اور 10 محرم کو یہود ایک روزہ رکھتا ہے، تم 2 روزہ رکھ کر کے اس کی مخالفت کرو۔ اور ہم مخالفت نہیں، ہم اس کے پیار میں اس قدر ڈوب گئے ہیں، اس کی عمدی تقلید میں اس قدر ہم چل گئے ہیں کہ اللہ اکبر اس کا کوئی جواب نہیں۔ لیکن یاد رکھو، آج جو ہمارے ہیئر اسٹائل ہیں، آج جو ہمارے جنسوں اور پینٹوں کے کٹنگ ہیں، آج جو اس کے اسٹائل ہیں اور اس کی ڈیزائننگ ہے، جسے ہم بڑے دل فریبے کے ساتھ، بڑے جو ہے دلکشی کے ساتھ دیکھتے ہیں اور اسے اپناتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اے امت کے جیالو، تمہیں پتہ نہیں اس کی انتہا اتنی بھیانک ہے، اتنا خطرناک ہے، خدا کی قسم تم شرمسار ہو جاؤ اگر جان لو گے اس کی انتہا کیا ہے۔ اسی لیے صورت بناؤ رسول اللہ کی، کیونکہ رسول اللہ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں۔ لباس پہنو ایسا کہ جس میں سے حیا کی بو آئے، شرافت کی بو آئے، تمہاری انسانیت کی بو آئے، اخلاق کی خوشبو آئے۔ لباس ایسا ہو، وضاقتہ ایسا ہو، ورنہ گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق۔ اے امت کے نوجوانان، گر نہیں ہے جستجوئے حق کا تجھ میں ذوق و شوق، امتی کہلا کر یوں پیغمبر کو رسوا نہ کر۔ کیوں مسلمانوں کے فہرست میں اپنا نام لکھا کر کے یہ گندے اور بھدی اداکاریاں کر کے اسلام کو، نبی کی سنت کو بدنام کرتے ہو، اسلام کی شبیہ اور چھوی کو بگاڑتے ہو؟ یہ کس نے تمہیں اجازت دی؟ اگر تم مسلمان بھی کہلاتے ہو اور اسلام کی شبیہ خراب کرتے ہو، اسلام کی شکل خراب کرتے ہو، اسلام کی چھوی کو داغدار کرتے ہو، تو سنو اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس امت کا بھی کوئی فرد ہوگا جو سانڈے کے بیل میں، گو کے بیل میں جا کر کے اپنا سر مارے گا اور وہاں جا کے گھسنے کی کوشش کرے گا۔ آج ہر کوئی اسی فراق میں ہے، آج کوئی اسی جستجو میں ہے کہ ہر روز کوئی میرا یہودی امام، میرا نصرانی امام جو اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، دن رات مسلمانوں کی دشمنی میں گزرتی ہے، شیطانیت ہے ان کی، خباثت ہے ان کی عقل میں، فتور ہے ان کے ذہن میں، ایسی قوم اور ایسی نسلوں کی تقلید اور نقالی میں خدا کی قسم ہے امت کے جیالو، صرف اور صرف تم تباہ ہوگے، تم برباد ہوگے، تمہاری نسلیں خراب ہوگی۔ ارے وہ یہود و نصارہ جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارا بدترین دشمن ہے، یہ بدترین اسلام کا دشمن ہے۔ جب رب یہ پیغام دیتا ہے ہم اس کے نئے لانچ کیے ہوئے اسٹائل کو خوش آمدید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں۔ ارے مت سانڈے کے بل میں گھسو، سانڈے کے بل میں تم کبھی گھس نہیں سکتے، تمہارا سب پھٹ جائے گا، کھوپڑی کی کھال ادھیڑ جائے گی، بھیجا نکل جائے گا، مغز نکل جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ آگے کیا فرمایا کہ جو چھوٹے چھوٹے اسٹائل کے نام پر چل رہے ہو تم، حرام خوریوں کے راستے اور ڈگر پر چل رہے ہو، آگے فرمایا حتی لو ان احدہم جامع امہ لفعلتم۔ اے امت کے جیالو سنو، رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ ان میں سے کوئی
بنی اسرائیل میں یہود و نصارہ میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہوگا، زنا کیا ہوگا، منہ کالا کیا ہوگا، اس کے ساتھ بستر میں لیٹ کر کے گندی حرکتیں کیا ہوگا، تو اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری اور بدفعلی کرے گا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکتیں کرے گا۔ اتنا خطرناک وعید ہے، اتنی خطرناک وعید ہے، اور یہی وہ انتہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو اسٹائل اور ادا اپناتے ہو، چھوٹی چھوٹی جو روش چھوٹا سمجھ کر کے، چھوٹی ادا سمجھ کر کے، اسٹائل سمجھ کر کے جس ڈگر پہ چلتے ہو، اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ تمہاری سگوں کے ساتھ بدکاری کرنے پر آمادہ ہے۔ اور آئے دن کتنی خبریں ایسی ہیں کہ فلاں بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ بدکاری کیا، فلاں سگے بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کیا۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جس نے اس کو اس بدکاری پر، اپنی سگی بہن کے ساتھ، سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرنے پر آمادہ کیا؟ یہی وہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں اور چلتے ہیں۔ اور اگر ایسا لگتا ہے کہ ہم تو نہیں کریں گے، لیکن آؤ اس کے برابر آج تجارت کے نام پر، بزنس کے نام پر حرام جو ہماری زندگی میں داخل ہو چکا ہے، حرام ہماری زندگی میں داخل ہو چکا ہے۔ سود خوری بزنس کے نام پر، انٹرسٹ کے نام پر سود کھانے والا آدمی اپنی ماں سے گویا کی بدکاری کرتا ہے، اور یہ ہر مسلمان کا فرزند جانتا ہے۔ سود کا سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالیہ ہے، طبرانی کے اندر، امام البانی نے الصحیحہ کے اندر ذکر فرمایا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ الربا 72 بابا، کہ سود کے 72 درجے اور 72 دروازے، سود کے 72 درجے ہیں۔ ادناہا، اس کا سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے اتیان الرجل امہ، اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرنا سب سے چھوٹا گناہ سود خوروں کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ سود کھانے والے کو رب تعالیٰ نے کہا، سود کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اتنا طاقتور ہو جاتا ہے۔ سود کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے وہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، اتنا طاقتور ہو جاتا ہے، کسی دادا پولیس وولیس اور کمانڈو اس سے بھی نہیں، بلکہ سیدھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے سود خوروں کی جماعت، اگر تم سود ترک نہیں کرتے، سود کھانا ترک نہیں کرتے، تو سنو، تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون وہ بدبخت ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے جیت سکتا ہے، بلکہ وہ نیست نابود ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، قیامت کے دن یہ سود خور ایسے اٹھیں گے جیسا کہ اس کو شیطان نے پاگل اور خبط الحواس بنا دیا ہے۔ یہ گری پڑی حالت میں اٹھے گا، اپنے حواس میں نہیں رہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، دیگر کتب حدیث میں ہے، لعن الرسول آکلہ وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، کہ سود کھانے والا، آکل الربا، سود کھانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت، لکھنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت، کھلانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت، گواہی دینے والے کے اوپر اللہ کی لعنت۔ آج کیا نہیں کر رہے ہم، بغیر ضرورت، صرف شوق میں آ کر کے، اپنی خواہشات کو تکمیل کرنے کے لیے، آج اپنی اوقات سے بڑھ کر
फाइनेंस में बड़ी बड़ी गाड़ियों को निकालते हैं। ऐ मुसलमानों की जमात, सूद माना कि तुमने लिया नहीं, आकिलहू व मौकिलहू, सूद तुमने लिया नहीं, दिया, और लेने देने वाले के ऊपर अल्लाह की लानत। अब ये कहो कि हम पूरी जिंदगी सूद में डूब जा रहे हैं, बरकत हमारी जिंदगी में कहां से आए? आज स्टाइल के लिए, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, हवस पूरी करने के लिए हम बैंकों से वो लोन लेते हैं जो जिंदगी का बेशतर हिस्सा वो लोन की भरपाई में गुजर जाती है। चाहे वो शादी के लिए लोन लेता हो, या गाड़ी के लिए लोन लेता हो, या मस्ती करने के लिए लेता हो, एंजॉयमेंट के लिए लेता हो, या किसी और चीज के लिए लोन लेता हो, याद रखे उस पर भी अल्लाह की लानत हो चुकी है। और जो सूदी कारोबार में मुब्तला है उस पर अल्लाह की लानत हो चुकी है। अल्लाह के लिए वो जंग के लिए तैयार हो गया है। उम्मत के जियालो, याद रखो, खुदा की कसम, यहां ख्वाहिशात बादशाहों की पूरी नहीं होती, जरूरियात झोपड़ी में रहने वाले भिखमंगे फकीर की भी पूरी होती है। इसलिए ख्वाहिशात के पीछे ना भागो। तुम्हारी ख्वाहिशात तुम्हारे सगों के साथ जिना करने पर आमादा करेगी। क्योंकि तुम सूद में मुब्तला हो जाओगे, तुम्हें हवास ही नहीं रहेगा मैं क्या करने जा रहा हूं, ये कौन है, ये कौन है। हर तरह के हरामकारी और हरामखोरी में मुब्तला हो जाओगे। बाहर सूरत अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहां तक कि इस उम्मत में भी वो लोग अपनी मां के साथ बदकारी करेगा, अपनी मां के साथ बदकारी करेगा। तो आज सूद के नाम पर हम बदकारियां कर रहे हैं, सूद खा रहे हैं, सूद खिला रहे हैं, सूद ले रहे हैं, सूद दे रहे हैं। ये देखो, अपनी मां के साथ बदकारी करने के बराबर जुर्म है। हदीस पाक में बताया गया, ये जो तुम छोटी छोटी राहों पे चल चुके हो ना, कुफार और मुशरिकीन यहूद और नसारा के तरस पर, बिजनेस के नाम पर, लोन के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, इसकी इंतहा यह है कि तुम्हारी मां के साथ, तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी खाला के साथ तुम्हें बदकारी करने पर आमादा है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, खुलासा कलाम यह है कि जब भी हम इस तरह के रविश पर, यहूद और नसारा के रविश पर चल करके, चाहे तिजारती मामलात हो, आपसी लेन देन के मामलात हो, या किसी भी तरह के मामलात हो, या स्टाइल के नाम पर जब भी हम चलते हैं, तो याद रखिए हमारी उस राह का इख्तिताम और इंतहाई भयानक होता है। और सूद खाने वाले भी अल्लाह तबारक व तआला इन्हें भी बंदर और सूअर बना देगा।